لاہور جو ہے ابھی دریافت ہونے والا ہے. یہ لاہور بہت مختلف اور شاندار لاہور ہے. ہر نسبت کو لوگوں نے سکھوں سے جوڑ دیا. ان گلیوں کو بھی چھانے جو وہاں پہ اب نظر نہیں آ رہی کہ یہ گلی تھی. لاہور کے ماحول کے حساب سے کام کر رہے ہیں, اس کی ہسٹریکل پلیسز پہ کام کر رہے ہیں, بلکہ باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں اگر ان کو تاریخی حوالے سے کسی جگہ پر جانا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے لاہور آتے ہیں. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہے. ہر چیز دیکھی جا چکی ہے, یوٹیوب پہ بھی دیکھی جا چکی ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے آپ باقی لوگوں کے جو ورکنگ ہے اس میں کیا ڈفرینٹ کریں گے, اس میں کیا نیا لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ نور, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ایکچولی لاہور جو ہے ابھی دریافت ہونے والا ہے. بالکل. لاہور کو یہ جو اوپر سے دیکھنے والے لوگ ہیں نا, وہ لاہور کو نہیں سمجھ سکتے. ایک تو یہ کہ وہ شخص جس نے لاہور میں جنم لیا ہے, جس نے لاہور کو اپنے سامنے کروٹ لیتے ہوئے دیکھا ہے, وہ لاہور جو ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سے یکدم جو ہے نا وہ آئی ٹی میں آیا اور آئی ٹی سے اے آئی میں آ گیا. یہ لاہور بہت مختلف اور شاندار لاہور ہے. آپ گرو نانک سے شروع کر کے تو آپ آج کے گرو نانک تک آ سکتی ہیں. میں اس گرو نانک کا نام نہیں بتاتا. آپ کو نانک شاہی اینٹوں سے خوشبو آ سکتی ہے. آپ کو یہاں پر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بے شمار جو اسلام کی دعوت پھیلی ہے وہ کام نظر آ سکتا ہے. آپ کو میرا حسین زنجانی نظر آ سکتے ہیں. آپ کو شاہ ترک مراد نظر آ سکتے ہیں. وہ 10ویں صدی میں علی حجویری یہاں آئے تھے, داتا صاحب یہاں آئے تھے اور انہوں نے ایسی رونق لگائی آج تک لگی ہوئی. اس کی گہرائی میں پہنچنا, لاہور کا کام کرنے والوں نے ایسے کام کیا ہے کہ ایک بندہ چل رہا ہے, پیچھے کمنٹری چل رہی ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ فلانی حویلی ہے اس کو, اور ہر نسبت کو لوگوں نے سکھوں سے جوڑ دیا. اور سکھوں کی تو وہ پیریڈ ہے جب رنجیت سنگھ یہاں پہ پاور میں آیا اور وہ گلاب سنگھ کی جو سرنڈر ہے انگریزوں کے سامنے 1849, وہاں تک کا پیریڈ ہے. آپ ذرا تھوڑا اور پیچھے جائیں گے تو آپ کو لاہور میں بہت کچھ ہزاروں سال کی تاریخ. بالکل. اور یہ والا جو آپ کرتے ہیں بات شاہی قلعے کی, بادشاہ مسجد کی, 300-400 سال کی ایگزیکٹلی میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ریسرچر باہر سے آئے, انہوں نے جتنی بھی پلیسز کو سرچ کیا, آلریڈی انہوں نے ظاہر ہے اپنا ایک ٹائم کے حساب سے بھی اس کو بھی مینیج کرنا ہے, انہوں نے اپنے ایک بجٹ کو بھی مینیج کرنا ہے. جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان کو زیادہ نیڈ ہے کہ وہ ان گلیوں کو بھی چھانے جو وہاں پہ اب نظر نہیں آ رہی کہ یہ گلی تھی. تو وہی چیز ہے, اگر میں سٹارٹ کر رہی ہوں یا کوئی نیا یوٹیوبر بچہ سٹارٹ کر رہا ہے یا کوئی تاریخی بندہ یا کوئی بزرگ ہے جن سے ہم پوچھتے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, تو وہی پلیسز ہیں بار بار سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ایک چیز آلریڈی ریسرچ ہوگی, اس کو ہم کتنا شاہی قلعہ ہے, میں نے سٹارٹ کرنا ہے, میں نے اب لاہور میں کام کرنا ہے, میں سٹارٹ ہو جاؤں گی, مسجد وزیر خان چلی جاؤں گی, میں شاہی قلعے چلی جاؤں گی. میں انہی چیزوں کے اوپر میں لوگوں کو کیسے اٹیکٹ کروں گی کہ میں کوئی نئی چیز لے کے آئی ہوں. آلریڈی وہ لوگ دیکھ کے تھک چکے ہیں. میں ایک دیکھ رہی تھی ہنومان کا مندر, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نیچے شاپ پہ بندہ کام کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ مندر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, اور نیچے جو ہندو ہیں انہوں نے اپنے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ بھئی جب پاکستان کے لوگ یا جو مسلم ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں ان کی کوئی مسجد یا کسی چیز کو اس طرح سے ناپید کیا گیا ہے تو یہ بڑا واویلا مچاتے ہیں, بڑا شور مچاتے ہیں کہ ہمارا مندر تھا, انہوں نے اس کو. یہ جو ہمارے کامران لشاری صاحب لاہور کے جو پروجیکٹ کے ہیڈ رہے ہیں, لاہور کی رینوویشن کا, ورلڈ سٹی کا جو ایجنسی بنی, آپ اندازہ لگائیں کہ دہلی دروازے سے لے کے تو ککو ڈین تک یہ سارا روٹ جس کو رائل ٹریل کہتے ہیں, اس کو بنانے کے لیے, اس کو اپنی شکل میں واپس لے جانے کے لیے کتنا پیسہ اور کتنا منترلا اور کتنی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی جو ایفرٹس تھیں وہ استعمال کرنا پڑی. یہ جو آپ کو شاہی امام نظر آتا ہے اس میں ساری اکبری منڈی گھسی ہوئی تھی, مسالے محسوس ہوتے تھے. یہ دریافت کیا, اس کے بعد بہت سا کام کیا. لاہور کو اس طرح نہیں ہے, ستی سا نہیں, اب برڈ آئی ویو سے نہیں دیکھ سکتے. لاہور کے اندر جانا پڑتا ہے تب لاہور آپ کے اندر بولتا ہے. پوری دنیا میں لاہوریے پھیلے ہوئے ہیں نا. کینیڈا سے دوست کا فون آتا ہے, اس سے تھڑیاں بھبڑیاں یاد آ رہا ہے سید میٹھا بازار کا, اور کسی دوست کا فون آتا ہے کہتا ہے یار وہ فلانے سے پٹھورے بڑے زبردست ہیں. اچھا, کوئی بشیر الوائی کی بات کرتا ہے چوک جھنڈے کی, کوئی موچی دروازے میں سائیں کبابوں والا اس کی بات کرتا ہے, کوئی لال کھو کی مٹھائی کی بات کرتا ہے, پھر یہ پھجے کی بات کرتا ہے. یہ لاہور کے فوڈز یعنی کھانے کھابے
اور کتابیں، ان کی ایک بلینڈنگ ہے لاہور میں فیض چل کے آتا ہے، کہاں سے؟ وہ نارووال سے۔ لاہور میں سیالکوٹ سے علامہ اقبال آتا ہے، اقبال لاہوری کہلاتا ہے پوری دنیا میں۔ لاہور میں سید ابو العلا مودودی آتے ہیں، لاہور میں خاکسار تحریک کے بانی وہ اٹھتے ہیں، لاہور میں شعراء، احمد فراز، اب کس کس کا نام لیں، لکھنے والے کتنے لوگ، نون میم راشد۔ یہ گورنمنٹ کالج کی محبت، گورنمنٹ کالج بھی آپ کو بڑی سٹوری ہے، کسی وقت اگر آپ کہیں تو گورنمنٹ کالج چلیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو لیڈی کوتھم ہے، وہ جو ایک انہوں نے ٹاور سا کھڑا کیا ہے، اس ٹاور کی کیا کہانی ہے؟ لاہور کو سمجھنے کے لیے میں لاہور سے محبت اہم ہی نہیں ہو جاتی۔ وہ ڈاکٹر فخر عباس نے جو کہا، یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم نہیں شاید مجھ کو جس اور سے محبت ہے۔ تو یہ ڈاکٹر فخر عباس بھی، حالانکہ وہ شاید لاہور کے نہیں ہیں، لیکن لاہور کی محبت لوگوں میں جاگتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی بھی لاہور کی محبت جگاتی ہے۔ آپ کو لاہور سے ہے محبت؟ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جو لاہور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اپنے کمنٹس میں شیئر کریں۔ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ لاہور کے بارے میں سب کچھ ملے گا۔ تھینک یو سو مچ۔